حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا او کما قال علیہ السلام، فرمایا جس میرے غلام نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ جل شانہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سارے مل کر اصول برکت نزول رحمت کے لیے مل کر درود پاک پڑھیے تاکہ یہ اس گھر کی در و دیوار گواہ بن جائے کہ یہ بندے نبی کی ذات پر درود پڑھنے والے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج البیت و صوم رمضان او کما قال علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، 5 پلر ہیں جس پر اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کھڑا ہے۔ اگر یہ 5 پلر جس کے مضبوط ہیں وہ دین اسلام کے اندر مضبوط ہے، وہ ایمان کے اندر مضبوط ہے، وہ روحانیت کے اندر مضبوط ہے، وہ لذت و ذوق اور شوق دین اسلام کے اندر وہ مضبوط ہے۔ جس کے 5 پلر مضبوط ہیں وہ کون سے 5 پلر، وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پہلا پلر یہ، ہر مسلمان اس چیز کی گواہی دیتا ہے، اگر گواہی نہ دے تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلی اسلام کی پہلا پلر سمجھیں، پہلی بنیاد سمجھیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بندے کے ایمان جو ہے وہ ان 5 پلروں پر کھڑا ہے، 5 ستونوں پر کھڑا ہے۔ اگر ان 5 میں سے ایک پلر بھی کمزور ہوا تو سمجھ لیں اس کا ایمان کمزور، اس کا دین کمزور۔ پہلا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ سارے دیتے ہیں الحمدللہ، اس پر ہی ہمارا ایمان ہے۔ دوسری بات فرمایا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اسلام کا دوسرا پلر نماز قائم کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے۔ اگر ہم نے نماز کی پابندی کی، ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے مسجد کی طرف جاتے ہیں، اذان ہوتی ہے مصلی بچھا لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہو جاتے ہیں، تو سمجھ لو دوسرا پلر بھی ہمارا ایمان کا مضبوط ہے۔ اب ہم اپنے گرمان میں جھانکتے جائیں، دیکھتے جائیں کہ میرا اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر رکھی گئی ہے، کیا وہ چیزیں میرے اندر پائی جاتی ہیں تو سمجھ لو تیرا ایمان بھی مضبوط، تیرا دین بھی مضبوط، تیرا اعتقاد بھی مضبوط، پھر دین پر چلنا بھی تیرے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اگر ان 5 پلروں میں سے کوئی ایک بھی کمزور ہوا تو ایمان بھی کمزور، پھر دین پر چلنا بھی کمزور ہو جائے گا، پھر اعتقاد کے اندر کمزوری آ جائے گی۔ دوسری بات اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ تیسری وایتاء الزکاۃ، ایتاء الزکاۃ، زکات ادا کرنا، مال کی زکات ادا کرنا۔ اور تیسری چیز حج، چوتھی چیز حج البیت، کعبہ شریف کا حج کرنا، بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ اور 5 ہے صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز قائم کرنا، زکات ادا کرنا، کعبۃ اللہ شریف کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 اسلام کے پلر ہیں، یہ اسلام کی بنیادیں ہیں۔ اگر بنیادیں مضبوط تو عمارت مضبوط ہوتی ہے، بنیادیں کمزور ہو تو عمارت کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ اور سمجھ لیں کہ اگر ہمارے ان 5 چیزوں میں سے کسی چیز کے اندر کمزوری آئی تو ہمارا ایمان کمزور ہو سکتا ہے، اور ایمان کمزور ہونا بندہ دائرہ اسلام سے گر سکتا ہے۔ لہذا ان 5 چیزوں کو فوکس کرنا، 5 چیزوں کو لازم کرنا،
تقریب کے اندر شامل کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایک مسلمان ہونے کا یہ ایک تقاضا ہے کہ ہمارے یہ 5 پلر مضبوط ہونے چاہیے۔ میں ان میں سے ایک کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں وقت کے پیچھے نظر، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ اب سب پر وضاحت کرنا بھی وقت بہت کم ہے، عشاء سے پہلے انشاءاللہ میرا بیان موقوف ہو جائے گا، پھر اس کے بعد وہ سلسلہ ہوگا کہ اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ آج میرا موضوع نماز ہے، میں نے سوچا آپ کو نماز کی دعوت دے کے آؤں۔ بیانات تو الحمدللہ مختلف موضوعات پہ ہوتے رہتے ہیں، آج نماز کو لے کر حاضر ہیں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہوا فرض ہے، باندھا ہوا ایک فرض ہے، مقرر کیا ہوا ہے۔ نماز ہر نماز کا وقت مقرر ہے، 5 نمازیں مسلمان پر فرض، 5 نمازیں فرض، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ فجر کا وقت مقرر ہے، ظہر کا وقت مقرر ہے، عصر کا وقت مقرر ہے، عشاء کا وقت مقرر ہے، مغرب کا وقت مقرر ہے، اسی وقت کے اندر ادا کرنا ہے۔ یہی حکم اللہ رب العالمین۔ ایسا نہیں ہے کہ فجر کی نماز جب دل کرے بندہ عصر میں پڑھ لے، ظہر میں پڑھ لے، مغرب میں پڑھ لے، عشاء میں پڑھ لے، ایسا نہیں، اس کا وقت مقرر اسی وقت کے اندر پڑھنا ہے۔ اور جو نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، آئیے نماز فجر سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ جو بندہ نماز فجر 40 دن تک نماز فجر اس انداز کے اندر پڑھے کہ اس کی کوئی رکعت فوت نہ ہو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ نفاق سے، منافقت سے اور جہنم کی آگ سے بری ہے۔ 40 دن تک نماز فجر اس انداز کے اندر پڑھے کہ کوئی اس کی کوئی رکعت نہ چھوٹے۔ انعام کیا ملے گا؟ انعام اس کو یہ ملے گا کہ جہنم کی آگ سے بھی بچ جائے گا، منافقت سے بچ جائے گا۔ منافقت کس کو کہتے ہیں؟ منہ پہ کچھ اور اندر کچھ اور، یعنی ایسی چیزیں جو ہے بندے کے اندر جو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں، جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، ان چیزوں سے وہ بندہ بچ جاتا ہے جو نماز فجر 40 دن تک اس انداز کے اندر پڑھے کہ اس کی کوئی رکعت نہ چھوٹے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فرمایا کہ جو بندہ نماز فجر پڑھے، فجر کی نماز پڑھے اور پڑھنے کے بعد مصلی پہ بیٹھ اللہ کا ذکر کرتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، یا تلاوت قرآن کرتا رہے، یا تسبیح پڑھتا رہے، درود پاک پڑھتا رہے، فرمایا پڑھتے پڑھتے سورج نکل آئے، نماز فجر پڑھی، مصلی پہ بیٹھا رہا، سورج نکل آیا، اللہ جل شانہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ایسا کرے، نماز فجر پڑھے، مصلی پر بیٹھا رہے، ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہے، قرآن کی تلاوت کے اندر مشغول رہے، درود و سلام پڑھتا رہے، سورج نکل آئے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے نام کا جنت کے اندر محل بنائے گا۔ اور ایک روایت کے مطابق ایک نہیں، 2 نہیں، 70 محلات جنت کے اندر اس بندے کے نام کے بن جائیں گے جو نماز فجر پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ 70 محلات، اور ایک روایت کے مطابق یہ جو محلات ہیں ان کے جو دروازے ہوں گے وہ سونے کے پٹ ہوں گے، سونے کے پلے ہوں گے۔ اللہ، سونے کے پلے، ہاں ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم تو ہماری گھر میں سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، شاید ہماری بیویوں کو جو جہیز میں ملا وہ بھی ہم کھا گئے ہوں، کاروبار میں لگا گئے ہوں، پھر بنوان کے لے کے دیں گے، پھر فلاں کر کے دیں گے۔ ہماری کیفیت کیا؟ ہر بندہ اپنے کردار میں جھانکی کیا صورتحال ہے۔ یہاں تو یہ کال ہے، یہاں تو یہ صورتحال ہے، لیکن جو بندہ نماز فجر پڑھے، فجر پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے، درود پڑھتا رہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے اور سورج نکل آئے، فرمایا سورج نکلنے تک یہ بیٹھا رہے گا، اس کے نام کے 70 محلات اللہ پاک جنت میں بنا دے گا۔ یاد کرتے ہیں انشاءاللہ، نماز تو سارے پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھنی ہے۔ بندہ بے نمازی ہو بھلے جتنی بڑی محفل اٹینڈ کرتا ہو، اس کی بخشش نہیں ہے۔ ہاں یاد رکھیے، جو شریعت کا باغی، نماز کا باغی، نماز اسلام کا پلر ہے، اس کو چھوڑ کے بندہ کیسے کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ یعنی وہ عبادت جس کو اللہ نے حکم دیا، 700 مرتبہ ذکر ہے قرآن کے اندر نماز کا، تاکیداً حکم فرمایا گیا نماز کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قرۃ عینی فی الصلاۃ کما قال السلام، فرمایا نماز میری آنکھوں کی
اور بندہ نبی کی اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے، جتنے بڑے کارنامے کرتا رہے ثواب نہیں ملے گا۔ اپنے نبی کو راضی کرنا ہے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا ہے، 5 نمازیں 5 بار پڑھنی ہے، پھر برکت ملتی ہے۔ اور عورتیں گھر کے اندر 5 نمازیں پڑھیں، ان کے لیے یہی حکم ہے، مسجد میں نہ جائے، گھر کے اندر نمازیں پڑھیں، اذان ہو مصلی بچھا دیں۔ اور صرف فجر کی نماز یہ ہے کہ جو ہی مردوں کی جماعت ہو جائے اس کے بعد وہ نماز پڑھیں، اور باقی ظہر عصر مغرب عشاء جو ہی اذان ہو فوراً مصلی بچھا کے نماز پڑھیں۔ ان کے لیے یہ حکم ہے، جماعت کا انتظار نہ کریں، مردوں کی جماعت ہوگی پھر نماز پڑھیں گے، نہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے فوراً مصلی بچھا دیں۔ اور جب اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر گھر کے عورتیں مشغول ہوں گی، نماز پڑھتی ہوں گی، یقین مانیے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا، برکت کا نزول ہوگا، آفات و بلیات نہیں آئیں گی، مصیبتیں نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی، کیونکہ جو عورت اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر 5 مرتبہ سر پر سجود ہو، سجدہ کرے، جھکے، اور پھر باوضو ہو کر روٹی بنائے، آٹا بنائے، روٹی بنائے، سالن بنائے، اس گھر کے کھانے کے اندر کی برکت ہے، اس گھر کے اندر بھی برکت ہوتی ہے۔ اور جو عورت تازی فلم دیکھ کر کھانے میں بنانے میں لگ جائے، فلمیں ڈرامے دیکھ کر کانوں کے اندر ہینڈ فری لگا کر گانے باجے سنتی رہے اور کھانا بناتی رہے، کھانے میں برکت نہیں ہوگی، لذت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی کیفیت ہی کچھ اس طرح کی تھی۔ تو اس وجہ سے گھر کا ماحول ہمارا ایسا ہونا چاہیے، گھر کا ہر فرد 5 وقت کا نمازی ہونا چاہیے، پھر کامیابی ملے گی، ورنہ ایمان کمزور ہو جائے گا اگر نماز کے اندر کمزوری آئی، کیونکہ اسلام کا پلر ہے، اگر پلر کمزور ہوا تو پھر اسلام کی بنیادیں ہل جائیں گی، بندے کا جو ایمان ہے اس کا ایمان ہل جائے گا، اور جب ایمان ہلے گا پھر اعتقاد، ذوق، شوق، لگن عبادت کے اندر نہیں ہوگی۔ نماز کی پابندی کرنی ضروری ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ آپ فرماتے اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ، جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا مانگا کرو تو اس طرح مانگا کرو، اے اللہ ہم میں سے کسی کو بدبخت اور مرحوم نہ بنانا۔ بدبخت اور مرحوم، بدبخت اور مرحوم، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بدبخت اور مرحوم کون ہے؟ کہ آپ تاکید فرما رہے ہیں جب دعا مانگو تو اللہ پاک سے ایسے مانگو کہ اے اللہ ہم میں سے کسی کو بدبخت نہ بنانا، محروم نہ بنانا۔ کون ہے بدبخت اور محروم؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے وہ بدبخت اور محروم ہے۔ جو نماز کو چھوڑ دے وہ بدبخت اور محروم ہے۔ اب گھر کے 5 فرد ہوں اور 5 کے 5 اگر نمازی ہو تو گھر کے اندر برکت، اور اگر 5 کے 5 بے نمازی ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ بدبخت بندے 5 گھر میں رہتے ہوں اور بخت کیسے آئے گا؟ اگر گھر کے اندر بدبخت، میں نہیں کہہ رہا بدبخت، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بدبخت اور محروم وہ ہے جو نماز کو چھوڑ دے، اور بدبخت بندہ گھر میں رہتا ہو اور ہم انتظار کر رہے ہو وقت کا، ہم کما کے لائیں اور اس میں بچت ہو جائے، کما کے لائیں اور برکت ہو جائے، پیسہ جمع کرنے کے بعد ہم مکان لے لیں گے، ہم مکان بنوا لیں گے، ہم جائیداد لے لیں گے، ہمارا کاروبار چمک پڑے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہے بے تو بختی، اور پھر کیسے آئے گا بخت؟ بخت تو اس صورت کے اندر آئے گا کہ جب ہم نمازوں کی پابندی کریں، نماز پڑھیں۔ ہاں، اس کے بغیر وقت نہیں آئے گا۔ وقت اس صورت کے اندر آئے گا جب ہم 5 نمازیں باجماعت ادا کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک عورت تھی جس سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا، بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا، اور اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہو گئی کہ گناہ، نماز کو چھوڑ دینا کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ ہمارا جب دل کرتا ہے فجر پڑھ لی، جب دل کرا ظہر پڑھ لی، جب دل کرا تو مغرب پڑھ لی، اور کبھی قسمت میں آ گئے تو عشاء پڑھ لی، نہ ایسا نہیں کرنا۔ نمازوں کی پابندی کرنی، نماز کو چھوڑ دینا چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ میں آج اپنی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات واضح کر دیتا ہوں، اور روایت کی روشنی کے اندر کہ نماز کو چھوڑ دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آئیے سنیے، موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک عورت تھی جس سے بہت بڑی خطا سرزد ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں، اللہ پاک مجھے بخش دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت بتا تجھ سے کون سی اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ تو میرے پاس سفارش کے لیے آ گئی ہے؟ اگر تو اللہ کی بارگاہ میں خود جھک جاتی، اللہ بخشنے والا رحیم ہے کریم ہے، تو خود جھک جاتی، اور تم سے کون سا اتنا بڑا گناہ ہوا کہ تم میرے پاس سفارش کے لیے آئی ہے؟ اس عورت نے کہا ہاں مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، اس وجہ سے تو آپ کی بارگاہ میں سفارش کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتا کون سا اتنا بڑا گناہ تم نے کر لیا ہے؟
وہ عورت کہتی ہے اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، میں نے منہ کالا کروایا، زنا کیا اور اس سے حمل ٹھہر گیا، بچہ ہاں یہاں تک کہ بچہ پیدا ہو گیا، اور میں نے اپنے اس عیب کو چھپانے کے لیے اس بچے کو قتل کر دیا ہے، میں اتنا بڑا گناہ کر کے آئی ہوں، مجھ سے یہ زنا کا معاملہ بھی ہوا، اور بچے کی ولادت کے بعد بچے کو میں نے اس عیب کو چھپانے کے لیے بچے کو قتل بھی کر دیا ہے، میں قاتلہ بھی ہوں، زانیہ بھی ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی بھیک مانگنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ آپ سفارش کریں، اللہ مجھے بخش دے۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے، آپ جلال میں آ گئے، آپ نے کہا اے عورت اٹھ جا یہاں سے، تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، تو زانیہ بھی ہے، تو قاتلہ بھی ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا تار تیرے اوپر ٹوٹے اور اس تار کے اندر میں نہ آ جاؤں، جلدی دور ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دور کر دیا۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا، وہی دے کر بھیجی، اے جبریل جلدی پہنچو موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ حضرت جبریل امین موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں اللہ کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ نے اس عورت کو کیوں بھگا دیا ہے؟ وہ تو توبہ کے ارادے سے آئی تھی، وہ تو معافی کے ارادے سے آئی تھی، آپ سے سفارش کرانے کے لیے آئی تھی، آپ نے اس کو واپس بھیج دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بات یہ ہے کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہوا تھا، وہ زانیہ بھی تھی، وہ قاتلہ بھی تھی، اور میں ڈر گیا کہیں اللہ کا عذاب میرے اوپر اس پر آئے اور اس کی عذاب کے اندر میں نہ پھنس جاؤں، میں نے اس وجہ سے اس کو دور کر دیا ہے۔ سنیے، جبریل امین نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کی اے اللہ کے نبی، آپ کو میں یہ نہ بتاؤں، آپ کو اللہ کا پیغام نہ سناؤں کہ زنا سے قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، زنا سے قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی بڑا گناہ؟ آپ نے جبریل امین نے عرض کی ہاں اللہ کے نبی، نماز کو چھوڑ دینا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، روایت میں نے آپ کو سنا، یہ نماز کو چھوڑ دینا زنا سے بھی بڑا گناہ، نماز کو چھوڑ دینا یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہم تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اگر کوئی زانی ہو تو اسے منہ پھیرتے ہیں، بدکار بندہ ہے، کوئی قاتل ہو یہ تو قاتل ہے، اس نے خون کیا ہے، اس نے بندے کو مارا، نفرت کرتے ہیں۔ یہ قاتل سے نفرت کا اظہار ہمارے اندر پایا جاتا ہے، زانی سے نفرت کا اظہار پایا جاتا ہے، بے نمازی سے نفرت کا اظہار کیوں نہیں پایا جاتا؟ جو دن میں 5 مرتبہ بغاوت کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے منہ موڑ رہا ہے، جس کو اللہ پاک نے کتنی نعمتیں دی ہیں، ہاتھ بھی دیے، پاؤں بھی دیے، آنکھیں بھی دی، زبان بھی دی، چہرہ حسین دیا، رزق بھی دیا، اولاد بھی دی، جائیداد بھی دیا، مال بھی دیا، اتنی نعمتیں دی ہیں، اس بندے کے اندر اتنی جرأت، اتنی طاقت بھی نہیں ہے، اتنا بھی نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں 5 مرتبہ جھک سکے۔ اگر کسی سے دوستی ہو اور اس کو چائے کا پیالہ پلا دے تو سارا دن اس کی تعریفیں کرتا نہیں تھکتا، اور اللہ پاک اتنی نعمتیں دے، اور پھر اللہ کے گھر سے پیغام ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ نہیں آتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے کامیابی کی طرف بلاوا آتا ہے، دن میں 5 مرتبہ، آؤ کامیابی ملے گی، آؤ کامیابی، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن یہ کہتا میں نے ادھر نہیں آنا، میں نے اپنی طرف سے کامیابی تلاش کرنی ہے۔ پھر تو اپنی طرف سے کامیابی تلاش کرے گا تو کامیابی نہیں ملے گی، ذلت و رسوائی ملے گی۔ نماز کو چھوڑ دینا کوئی چھوٹا گناہ نہیں، اور پھر جو نماز کی پابندی کرے اللہ اللہ۔ چند روایات کا خلاصہ آپ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہوں، وقت کے پیش نظر اذان عشاء ہونے والی ہے کہ روایات کا خلاصہ، نیکی کی دعوت میرے شیخ کامل نے کتاب لکھی، اس کے اندر یہ روایات موجود ہیں، میں اس کا خلاصہ اپنے انداز میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ جس نے نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھی، اہتمام کے ساتھ پڑھی، پھر اس کے بعد نماز ظہر ادا کی جماعت کے ساتھ، فجر اور ظہر کے درمیان جتنی بھی اس کی خطائیں ہوتی ہیں معاف کر دی جاتی ہیں، پھر اس نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر عصر سے ظہر سے عصر تک جتنی بھی اس کی غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے، پھر جس نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، عصر سے مغرب کے دوران جتنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے، پھر اس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، مغرب سے عشاء کے دوران جتنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے، پھر فجر کی نماز اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی، عشاء سے لے کر فجر تک جتنی بھی انسان سے غلطیاں خطائیں ہوتی ہیں اللہ پاک اس کی
انعام ہے بندے کے لیے، کتنا بڑا انعام ہے کہ ایک نماز پڑھے پھر دوسری نماز کا انتظار کے اس نماز پڑھے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ بہت بڑا انعام ہے، ہمیں اس انعام کی قدر کرنی چاہیے. پڑھیں گے پانچوں نمازیں انشاءاللہ. جس کا ذہن بند ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے انشاءاللہ. آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے. نماز عشاء بھی با جماعت پڑھیں گے انشاءاللہ. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم. درود پاک بلند آواز سے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا رسول الله. نمازیں پانچوں ادا کریں. نماز کی پابندی کرنی ضروری ہے. ہم اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں. جب ہم گھر میں خود نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی ہمیں دیکھ کر نماز پڑھیں گے. اگرچہ کہ انہیں سجدہ کرنا نہیں آتا، انہیں رکوع کرنا نہیں آتا، انہیں ہاتھ باندھنا نہیں آتا، لیکن آپ کو دیکھا دیکھی کے اندر وہ بھی مصلی پر آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. یاد رکھیے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر نماز فرض ہے. کب فرض ہوتی ہے؟ لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ 12 سے 15 سال کے درمیان بالغ ہوتا ہے، جو ہی بالغ ہوگا اس پر نماز فرض. اور لڑکی 9 سے 15 سال کے درمیان بالغ ہوتی ہے، جو ہی بالغ ہوگا اس پر نماز فرض. اور یہ والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے بچے کی عمر کتنی ہو رہی ہے، بچی کی عمر کتنی ہو رہی ہے، تاکہ نماز کی پابندی کریں. نماز کے لیے ان کو کہیں 7 سال کا ہو تو نماز کے لیے کہیں، 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو اس کو مارنے کی بھی اجازت ہے، لیکن چہرے پر نہیں، پیٹھ پر، چہرے پر نہیں. تو اتنا حکم ہے نماز کا. تو ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ پانچوں نمازیں پڑھیں گے، نماز کی پابندی کریں گے. ابھی عشاء کی اذان کا وقت ہونے والا ہے، عشاء کی اذان ہوگی ساتھ میں جماعت. تو نماز عشاء بھی آپ لوگ نے جماعت سے پڑھیں. پھر عشاء کے بعد پھر پروگرام کا سلسلہ ہوگا، نعت خوانی ثنا کا سلسلہ ہوگا، جس طرح بھی سلسلہ ہے. تو آپ سب سے نماز کی پابندی کریے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.